السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں جی پروگرام پروگریسو پاکستان، اور میرا نام ہے زین علی۔ یہ پروگرام آپ تک لے کر آتا ہوں ایوری منڈے ٹو فرائیڈے 2 بجے سے 3 بجے تک۔ اس پروگرام کا خاصہ یہ ہے کہ کچھ خاص مہمان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور ان تمام مہمانوں کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اپنی اپنی جو فیلڈز ہیں اس کے ماہر ہوتے ہیں، ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں۔ ان کے ایکسپیرینسز سے آپ بھی سیکھتے ہیں، میں بھی سیکھتا ہوں، ہمارے تمام لوگ جو ہمیں سنتے ہیں، پیغامات بھیجتے ہیں، وہ سب لوگ سیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تجربے سے سیکھ لینا چاہیے بجائے اس کے کہ خود تجربہ کر کے سیکھا جائے۔ اسی تناظر میں یہ بھی بات ہے کہ جو شخص تجربے کار ہوتا ہے ہمیشہ اس کی عزت کرنی چاہیے، کم از کم اس کے اس تجربے کی عزت کرنی چاہیے۔ سامعین، لائف میں بہت سارے ایسے پوائنٹس آتے ہیں، ایسے کہہ لیں کہ دور آتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہاں سے آگے کچھ نہیں ہے، یہاں سے آگے سب ختم ہے، ڈارک تھاٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہاں سے آگے کہاں، یہاں سے آگے کیا۔ ہمارا سانس چل رہا ہے تو ایک سانس کے بعد دوسرا سانس آئے گا، یہ چیز ہمیں شور کرتی ہے ہمارا تسلسل، ہماری زندگی کا تسلسل۔ لیکن جب یہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے تو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور یہ تسلسل ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زندگی میں اہم واقعات کا تسلسل ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا ہے، رات کو بھی کھا لیں گے، انتظام ہے، لیکن خدا نہ خواستہ حالات ہیں، بدل سکتے ہیں، تسلسل ٹوٹ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے رات کا کیا اگلے 10 سال کا کھانا نہ ملے، اگلے 10 سال کا کھانا جو ہے وہ بڑی مشکل سے تھوڑا تھوڑا ملے، یا جتنا رات میں کھانا تھا وہ اگلے 3 دن میں ملے۔ تو یہ تسلسل ہوتا ہے۔ اسی طرح کی یہی تسلسل وجہ بنتے ہیں ہمارے ڈارک تھاٹس کے، ہمارے کہہ لیں کہ مایوسی کے، ہمارے غلط فیصلے جو ہیں وہ ہم انہی ڈارک تھاٹس کی وجہ سے لیتے ہیں۔ انسان جب اپنی روٹین سے ہٹتا ہے تو ڈسٹرب ہوتا ہے، اسی طرح حالات جب اپنی روٹین سے ہٹتے ہیں تب بھی انسان ہی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ انہی چند چیزوں پر اور انہی چند فنامناز پر، انہی چند حالات پر ہم آج بات کریں گے، اور اسی مدعے پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مسٹر تنزیل الرحمان صاحب، HOD ہیں اسکول آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی کے، دا یونیورسٹی آف فیصل آباد میں اپنی سروسز دے رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ PhD اسکالر بھی ہیں جی، پاکستان کے لیے پراؤڈ ہیں، زیادہ سے زیادہ PhDs پاکستان پرووائڈ کر رہا ہے، پروڈیوس کر رہا ہے، ان میں بھی اپنا نام انشاءاللہ لکھوانے والے ہیں، اسکالر ہیں PhD کے۔ سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سننے والوں کو، اور آپ کو بھی السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمیں آج وقت دیا ہے، اور آپ کے اسی وقت کی بدولت آج آپ کا ایکسپیرینس جو ہے ہم لوگوں تک پہنچانے جا رہے ہیں۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ ایکسپیرینس تو انسان کو ایک ایک دن کے ساتھ مختلف چیزوں کا ہوتا جاتا ہے، ہوتا بالکل رہتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ بالکل۔ تو پھر ہم جب ایکسپیرینس آگے ڈیلیور کرنے لگتے ہیں تو کہاں پہ لیکنگ آ جاتی ہے؟ آپ ایز اے ٹیچر بھی مجھے اس کوشچن کا بتائیے گا، آنسر بتائیے گا کہ ہم جب ایکسپیرینسز کو آگے ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں، بھلے وہ ہمارے تعلیمی ایکسپیرینسز ہوں، بھلے وہ زندگی کے حوالے سے فزیکل ہوں، مینٹلی ہوں، لیکن ہم انہیں ڈیلیور کیوں نہیں کر پاتے؟ ہماری نیکسٹ یوتھ جو ہے اسے ڈیلیور کیوں نہیں کر پاتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے اس پروگرام کا بہترین پروگرام ہے، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے فیصل آباد کے اسپیشلی سننے والوں کی مائنڈ تھاٹ چینج اور سوچ میں تبدیلی کے لیے بڑا اچھا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ کے اس پروگرام سے بہت سارے لوگ رہنمائی لیتے ہیں اور زندگی میں کامیابی کے لیے ان کو ایک گائیڈ لائن مل جاتی ہے۔ دوسرا بات آپ نے ایکسپیرینس کی، ایکسپیرینس دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک بیڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے، ایک گڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو گڈ ایکسپیرینس ہے وہ ہمیشہ بیڈ ایکسپیرینس کے بعد آتا ہے۔ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ایکسپیرینس گڈ پہلے آ جائے اور بعد میں بیڈ آئے۔ عام طور پہ فیلیئرز، ریجیکشن کے بعد ایکسپیرینس آپ کا ہوتا ہے، اور اس ایکسپیرینس کی بیس پہ آپ ذہنی طور پہ تیاری کرتے ہیں، آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے لائف میں۔ اس بیس کی بنیاد پہ آگے چل کے پھر آپ ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں کامیابی سکسیز کے لیے، اور کامیابی کے لیے جو جو چیزیں چاہیے آپ اس کو اویلیبل کرتے ہیں جس سے آپ کی کامیابی ممکن ہوتی ہے۔ تو جیسے جیسے ہم عمر کے
گزارتے جاتے ہیں، سال ہمارے گزرتے جاتے ہیں، ہمارے ایکسپیرینسز میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، ہم چیزوں کو سمجھتے جاتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے جاتے ہیں، جس سے ہمارے ایکسپیرینسز بھی بڑھتے جاتے ہیں، اور ہم جس کو ان ادر سین میچورٹی کہتے ہیں، میچور ہوتا جاتا ہے، اور وہ چیزوں کو بہتر طریقے سے ٹیکل اور ہینڈل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ ایک کامیاب انسان اور کامیابی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ چلیں سر، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی میچورٹی والی، اس کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ وہ تمام سامعین جو کہ ہمیں رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کال کر رہے ہیں یا میسج کر رہے ہیں، ان میں سے میری گزارش ہے کہ آپ برائے مہربانی ہماری جو کمرشل بریک ہے اس میں کال کریں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میسج کرتے ہیں ہمیں 0334196666 پہ، تو وہ میسج آپ کا ہم موصول کریں گے اور اسے اپنے پروگرام کا حصہ بھی بنائیں گے۔ لیکن اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو کمرشل بریک میں کائنڈلی کال کریں تو ہم اسے ضرور انٹرٹین کریں گے۔ اوکے جی سر، میں اب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے بات کی ہے میچورٹی کی۔ انسان اپنی زندگی کے فیصلے جب میچور ہو جاتا ہے تب بھی غلط لیتا ہے، تب صحیح بھی فیصلے لیتا ہے اپنے تجربے کی بیس پہ، لیکن کہیں نہ کہیں تب بھی کچھ نہ کچھ غلط فیصلے انسان لیتا رہتا ہے۔ تو میچورٹی لیول کہاں تک ضروری ہے؟ انسان کتنا میچور ہو کہ وہ کوئی فیصلہ غلط کرے ہی نہ، کیونکہ انسان تو غلطی کا پتلا ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطیاں تو کرنی ہی ہیں، لیکن ان غلطیوں کے کم از کم جو آنے والے آفٹر شاکس ہیں ان کو تو کم از کم منیمائز انسان اپنے فیصلوں سے کر سکتا ہے۔ جسے ہم کہتے ہیں کہ علامہ اقبال بڑے فصیح انسان تھے، وہ دیکھ لیتے تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ قائد اعظم بڑے اس طرح کے تھے کہ وہ آگے کیا ہونے والا دیکھ لیتے تھے، اس کی بنا پر اپنے فیصلے کرتے تھے۔ لیکن ہم جو آج کی یوتھ ہے، ہمیں بہت کم یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہم آگے والی چیز کو دیکھ کر فیصلے کریں۔ ہم پیچھے جو ہو چکا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر ایز اے رزلٹ لے کر فیصلہ آگے کے لیے کرتے ہیں، آگے جو ہوگا وہ دیکھی جائے گی، یہ ہم لائنز بولتے ہیں۔ تو میچورٹی کا کیا لیول ضروری ہے کہ ہم وہ فصاح و بلاغت کو پہنچ سکیں؟ پلیز۔ اس میں بڑے دلچسپ فیکٹس ہیں کہ ہم جو بھی ڈیسیژن لیتے ہیں، فیصلے لیتے ہیں، غلط لیتے ہیں یا صحیح لیتے ہیں، اس میں ہماری سوچ کا بہت زیادہ امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے۔ ہم مثبت یا منفی جو سوچتے ہیں نا، اسی کی بیس پہ آگے چل کے ہمیں یا تو کامیابی ملتی ہے یا ناکامی ملتی ہے، اور جو آپ کی پازیٹیو تھاٹ ہے یا نیگیٹو تھاٹ ہے، اس سے آپ کی ہیبٹس عادتیں بنتی ہیں۔ آپ جتنے بھی آج تک کامیاب لوگ ہیں ان کی لائف کو اسٹڈی کریں تو کامیاب ہونے سے پہلے انہوں نے سوچا کہ ہم نے کچھ اچھا کرنا ہے۔ جب انہوں نے کچھ اچھا سوچا تو اس کی وجہ سے ان کی ہیبٹس عادتیں بھی تبدیل ہوتی گئیں، اور انہوں نے ایک زندگی کا مقصد بنا لیا، اور اس مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے جو بھی بن پڑا ان سے، جو بھی اچھی چیز، اچھی عادت، اچھے لوگ وہ لائف میں لے کر آتے گئے، اور الٹیمیٹلی 2 4 5 10 سالوں میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اور جن کی لائف ایک خاص وقت کے بعد مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے، ان میں ان کے غلط فیصلے کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ غلط فیصلے بیسیکلی غلط سوچ کی وجہ سے ہی لیتے ہیں۔ وہ ایک امیجینیشن بنا لیتے ہیں، سوچ لیتے ہیں، اور دوست کچھ اپنے ایسے بنا لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کی سوچ پہ اثر انداز ہونا۔ مطلب کہ آپ کہیں نہ کہیں سوسائٹی کو بھی ذمہ دار مانتے ہیں، کیونکہ ابھی آپ نے دوستوں کی بات کی۔ بالکل، بہت زیادہ اہم کردار آپ کے فرینڈز کا ہے۔ اگر آپ نے کسی بندے کو جج کرنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح کا انسان ہے، کس طرح کی سوچ کا مالک ہے، اس کو جج کرنے سے پہلے، اس کے ساتھ انٹریکٹ بات کرنے سے پہلے آپ اس کے فرینڈ لسٹ چیک کر لیں۔ اگر وہ اچھا ہوگا تو اس کی فرینڈ لسٹ میں اچھے لوگ شامل ہوں گے، اگر وہ اچھا نہیں ہوگا تو اس کی صحبت میں بھی ویسے ہی لوگ شامل ہوں گے۔ تو آپ کو فیصلہ کرنے میں کافی آسانی ہو جاتی ہے کہ اس بندے کے ساتھ مجھے بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ ایک کامیاب انسان ہے، جب کامیاب انسان کو آپ دیکھیں گے تو اس کے ارد گرد اس کی لائف میں زیادہ سے زیادہ کامیاب لوگ ہوں گے جن کی ایک ڈائریکشن ہوگی، مقصد ہوگا، جو کچھ کرنا چاہتے ہوں گے اپنے لیے اور سوسائٹی کے لیے۔ اور جو کسی حد تک کامیابی نہیں حاصل کر پا رہے لوگ یا جو ناکام انسان ہیں، ان کے اگر آپ بیہیویئر، ایٹیٹیوڈس اور ہیبٹس، عادتوں کو، رویوں کو اسٹڈی کریں، دیکھیں، تو ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں، زیادہ تر ان کے جو دوست ہیں، وہ لوگ ان کی ناکامی میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو کچھ اچھا سوچنے ہی نہیں دیتے کہ وہ بھی کامیاب ہو سکیں، ان کو کوئی ایک مقصد بنانے ہی نہیں دیتے۔ ان کی ہمیشہ ہی سوچ سکیٹرڈ رہتی ہے اور وہ کسی ایک چیز پہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے، ان کا کوئی ٹارگٹ یا مقصد نہیں ہوتا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کسی انسان نے 12 سال، بہت سارے ہیں اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے معاشرے کے افراد ہیں، 12 14 سال کی عمر میں
وہ معاشرے کو بہت کچھ دے جاتے ہیں. اور یہاں پہ بہت سارے ایسے انسان بھی ہیں جو 70-80 سال عمر گزار دیتے ہیں اور آخر تک وہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے, اور اسی سوچ میں ہی وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. صحیح. اچھا سر, آپ نے معاشرے کو دینے کی بات کی, تو ہم جب بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں نا, کچھ کے پاس جنہوں نے اپنی عمریں گزاری ہیں, اس سسٹم کو دی ہیں, اگر ہم ایجوکیشن سسٹم کی بات کر لیں تو کچھ اس طرح کے بزرگ میرے سرکل میں بھی ہیں جنہوں نے ایجوکیشن سسٹم کو اپنی عمریں دے دی. 25 سال 30 سال انہوں نے ایجوکیشن سسٹم میں سرو کیا. لیکن اب آپ جب ان پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے دیا ہی کیا ہے, تو آپ کے خیال میں کہیں ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ جی بالکل, میں کسی اور پرسپیکٹو میں بات کر رہا تھا کہ ایک قدرت کا ایک قانون ہے کہ آپ دینا شروع کریں, آنا خود بخود شروع ہو جائے گا. میں جو پہلے بات کر رہا تھا بیڈ ایکسپیرینس اور جو ناکام لوگوں کی بات کر رہا تھا, وہ سوسائٹی کو دے نہیں رہے ہوتے, سوسائٹی سے لینے کی ایکسپیکٹیشن کر رہے ہوتے ہیں. ایک طرح سے وہ کسی حد تک سیلفشنس, خود غرضی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے جب وہ سوسائٹی کو پے بیک نہیں کرتی تو سوسائٹی بھی اتنا زیادہ ان کو نہیں کنسیڈر کرتی. جب آپ کسی کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کی سوچ یہ ہو جاتی ہے کہ میں نے لوگوں کے معاملات میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے, تو جب آپ کسی کی لائف میں آسانی پیدا کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پے بیک وہ کرتا ہے, آپ کی لائف میں بھی وہ کسی نہ کسی حوالے سے کنٹریبیوٹ کرتا ہے اور آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے. یہ کسی سیانے نے کہا تھا کہ جو لوگ بانٹ کے کھاتے ہیں وہ کبھی بھوکے نہیں رہتے, اور جو صرف اپنی سوچتے ہیں وہ اینڈ میں ایک ایک دانے کو محتاج ہو جاتے ہیں. وہ بھی تو بات ہے نا کہ پانی نیویاں دے ول وگتے ہیں. بالکل, تو پانی جو ہے ہمیشہ وہ شخص جو کہ جھکا ہوا ہو, جس کے کہہ لیں کہ وہ کہتے ہیں نا گردن جو ہے وہ جھکی ہوئی ہو, اس کے اخلاقیات بڑے اعلیٰ پائے کے ہوں, اس کا ظرف بڑا اعلیٰ پائے کا ہو, تو پانی ہمیشہ اسی کی طرف بہے گا اور اس معاشرے کی تمام ہمدردیاں, اس معاشرے کی تمام خزانے جو ہیں اسی کی طرف بہیں گے. اچھا سر, بڑی خوبصورت سی گفتگو ہو رہی ہے. سامعین 034196666 پر آپ لوگوں کے پیغامات بھی مجھے موصول ہو رہے ہیں, وہ بھی کچھ دیر میں شامل کریں گے. کال کرنا چاہتے ہیں تو کمرشل بریک میں ضرور کال کیجیے گا, اس کال کو بھی انشاءاللہ ہم شامل کریں گے. اچھا سر, پازیٹیو تھاٹس, اب آتے ہیں ہم اپنے کچھ سیدھا نقطوں پر جو کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیے تھے کہ ہم ان پر ضرور بات کریں گے. پازیٹیو تھاٹس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ہر سچویشن میں, موٹیویشن اسپیکر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہر سچویشن میں پازیٹیو رہو. کیسے رہ سکتا ہے انسان ہر سچویشن میں پازیٹیو؟ سر آپ غور کریں تو ہمارے معاشرے میں آفٹر 40 ایئرس 40 سال کے بعد ہر بندہ ڈفرینٹ ٹائپ کی بیماریوں کا شکار ہے. ایسے ہی بلڈ پریشر, کولیسٹرول, آرتھرائٹس, ہڈیوں کی بیماری, شوگر, اس طرح کی پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں. میری ذاتی رائے میں یہ ان کی جو پازیٹیو تھاٹ نہیں ہوتی, مثبت سوچ نہیں ہوتی, اس کی وجہ سے بیماریوں کا وہ شکار ہو جاتے ہیں. نتیجہ ہے کیوں, جب آپ نیگیٹو سوچتے ہیں یا نیگیٹو تھاٹ رکھتے ہیں, کسی کے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں یا نفرت کا اظہار کرتے ہیں, تو پھر آپ ایک طرح سے اپنے آپ کو سزا دے رہے ہوتے ہیں. آپ ہر وقت ہی مینٹلی سٹریس میں رہتے ہیں, ڈپریشن میں رہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ غصہ جو ہے نا اپنے آپ کو سزا دینا ہے, غصے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ آپ اپنے آپ کو سزا دیتے ہیں. تو کیونکہ ہم انسان اللہ تعالی نے بڑی کمال کی مشین بنائی ہے, ہم کوئی 20 30 40 سال لے جاتے ہیں اور پھر وہ ہماری جو نیگیٹو تھاٹ ہے, سوچ ہے, وہ ہمیں ڈیمیج کرتے 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 آفٹر 40 50 ہمیں جو ہے نا مختلف بیماریاں لگ جاتی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ صحت مند ہیں, تندرست ہیں, کامیاب ہیں, وہ ہمیشہ ہی پازیٹیو تھاٹ رکھتے ہیں, مثبت سوچ رکھتے ہیں. ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ کسی کے ساتھ لڑائی کریں, کسی کے ساتھ کچھ غلط سوچیں. اگر ان کے لائف میں کچھ ایسے ان ایکسپیکٹڈ ایونٹ آ جاتے ہیں جس میں آزمائش یا امتحان آپ کہہ لیں, تو وہ ان سے بچ کے آگے نکل جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی منزل پہ پہنچنا ہوتا ہے اور انہوں نے کامیاب ہونا ہوتا ہے. لیکن جو منفی سوچ والے انسان ہیں ان کے پاس ماشاءاللہ کافی زیادہ وقت ہوتا ہے, وہ ہر وقت ہی الجھے رہتے ہیں اور انہی الجھنوں میں ہی ان کی لائف گزر جاتی ہے اور وہ پریشانیوں کا زیادہ سے زیادہ شکار ہوتے جاتے ہیں. جبکہ ان کے مقابلے میں ایز کمپیئر ٹو جو کامیاب لوگ ہیں, وہ پریشانیوں سے یا ان الجھنوں سے
بچتے ہیں، اگر کچھ ہو بھی جائے تو وہ اپنا نقصان کر کے آگے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے ٹارگٹ منزل مقصد پہ پہنچنا ہوتا ہے. صحیح. چلیں جی، ان کو اپنے ٹارگٹ پہ منزل پہ پہنچنا ہوتا ہے، اس وجہ سے رستے میں آنے والے چھوٹے موٹے روڑوں کو وہ زیادہ وقت نہیں دیتے، زیادہ قدر نہیں دیتے ان کو، اور وہ اپنے رستے پر گامزن رہتے ہیں. یہ پوائنٹ آف ویو ہے جی مسٹر تنزیل الرحمان صاحب کا. HOD ہیں اسکول آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی، دی یونیورسٹی آف فیصل آباد میں اپنی سروسز دے رہے ہیں، PhD اسکالر ہیں، اور آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. اچھا سر، بڑی خوبصورت بات آپ نے یہ کی کہ انسان کے پاس وقت جو ہے نا اس کو بڑا مینیج کرنا چاہیے. وقت کی آپ نے بات کری دی ہے، تو میں وقت جو ہے وہ آپ کو بتاتا چلتا ہوں اس متعلق کہ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ وقت جو ہے اس کو کس طریقے سے مینیج کیا جا سکتا ہے. اور وقت ظاہری بات ہے، انسان نے اپنی لائف میں فیملی کو بھی وقت دینا ہے، جاب کو وقت دینا ہے، اپنے آپ کو وقت دینا ہے، اپنے پیشنز کو وقت دینا ہے، خدا تعالیٰ کا وقت مقرر ہے، 5 دفعہ اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہے. تو اس سارے وقت کو، اس 24 گھنٹے کو کس طریقے سے ایک اسٹوڈنٹ مینیج کرے. سونا بھی ہے اس نے، نمازیں بھی پڑھنی ہیں، قرآن پاک بھی پڑھنا ہے، والدین کو بھی وقت دینا ہے، استادوں کو بھی وقت دینا ہے، اپنے کام کو بھی وقت دینا ہے، اپنے آپ کو بھی وقت دینا ہے، اپنے لیے انٹرٹینمنٹ بھی نکالنی ہے. تو سر یہ ذرا ایک ٹائم ٹیبل ہمارے سننے والوں کو ضرور دیں. جی بالکل، ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، پڑھا بھی ہے کہ وقت کی پابندی عظیم لوگوں کا شیوا ہے. آج کے دور میں انفارچونیٹلی ہم موسٹلی جو یوتھ، نوجوان یا اسٹوڈنٹ ہیں، وہ وقت کو جو ہے نا بہت ہی یوز لیس ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ برباد کرتے ہیں اور بہت زیادہ ضائع کر دیتے ہیں. اگر میں بات کروں بینگ اے ٹیچر، ہمارے پاس 24 آورز ہوتے ہیں. 24 آورز میں سے ہم 12 آورز جو ہے نا ہم سوتے ہیں اور باقی ایکٹیویٹیز میں گزارتے ہیں. اچھا. باقی جو 18 گھنٹے ہیں ان میں سے 8 گھنٹے آپ دوسری ایکٹیویٹیز میں لگا لیں، تو کوئی 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے ہم اپنی اکیڈیمک ایکٹیویٹیز میں گزارتے ہیں. اس میں بڑا ایک سمپل فارمولہ ہے کہ آپ 24 ڈبے بنا لیں، 24 گھنٹے بنا لیں، ہر گھنٹے کو ایک ڈبہ کنسیڈر کر لیں اور آپ اس کو دیکھیں کہ کس ڈبے میں آپ کیا ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. اگر آپ جس ٹائم جو کام کرنا چاہیے وہی کر رہے ہیں تو آپ کے 24 آورز اور آپ کی لائف تو بڑی زبردست گزرے گی. لیکن اگر آپ نے ڈبے ریپلیس کر دیے ایک دوسرے کی جگہ پہ، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے 24 آورز جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے. لیٹ سے آپ نے صبح 8 سے 4 بجے تک اگر یونیورسٹی میں کلاسز لینی ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ رات کو 9-10 بجے سو جائیں. اگر آپ 9-10 بجے کی بجائے رات کو 2-3 بجے سوئیں گے تو صبح آپ کسی صورت بھی 8 بجے یونیورسٹی نہیں پہنچ سکتے، 11-12 بجے پہنچیں گے، اور اس کی وجہ سے پھر سارا دن ہی آپ کا ڈسٹرب ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے پھر آپ کو مائنڈ سٹریس بھی برداشت کرنی پڑے گی، باتیں بھی سننی برداشت پڑے گی، اور آف کورس آپ کی پڑھائی کا بھی حرج ہوگا. تو اسٹوڈنٹس کو میری ایڈوائز یہ ہے کہ اپنا ٹائم مینجمنٹ مینیج کریں اور 24 گھنٹے کا ہر کام کا ایک وقت مقرر کریں تاکہ ان کی لائف ریلیکس ہو کے گزرتی رہے اور ان کی اسٹڈی اور ان کی فیملی لائف بھی ڈسٹرب نہ ہو. سر آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، ریلیکس لائف. یہ ریلیکس لائف ایک ایسی متھ ہے کہ اب پتہ نہیں یہ متھ ہے کہ نہیں. واپس آئیں گے، ایک کلام بریک پہ جا رہے ہیں، کلام چلائیں گے، ایک خوبصورت سا کلام سنیں گے اور واپس آئیں گے. تو اس کہہ لیں کہ جو ابھی بات کی ہے تنزیل الرحمان صاحب نے کہ ایک کہہ لیں کہ بالکل کام سی لائف، ریلیکس لائف، اس کے متعلق ہم بات کریں گے. اور ریلیکس لائف رکھنی چاہیے کہ نہیں رکھنی چاہیے، ہمیشہ بزی رہو یا ریلیکس لائف رکھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چل ہے. تو اس پر ہم بات کریں گے ہمارے مہمان سے. ایک کلام کی جانب بڑھتے ہیں، کلام سے واپس آئیں گے. لیکن میں آپ کو بتا دوں اس کلام کے دوران 0334 1966 966 پر آپ کے جو فون کالز ہیں وہ میں موصول کروں گا اور آپ لوگوں کے سوالات جو ہیں پروگرام کا حصہ اس کے بعد بنائیں گے. ہمارے ساتھ رہیں، کلام سنیں اور پھر واپس آتے ہیں. جی تو پھر تنزیل الرحمان صاحب سے ہم یہ پوچھیں گے کہ ریلیکس لائف کیسی ہوتی ہے، اور ریلیکس لائف ایک میتھ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ انسان سکسیسفل کیسے ہو سکتا ہے. تو محترم سکسیس کی ڈیفینیشن کیا ہے، کائنڈلی مجھے بتا دیں پلیز. جی سکسیس، کامیابی، ایک ہر کسی نے اپنی اپنی ایک ڈیفینیشن بنائی ہوئی ہے، لیکن میرے خیال سے جس انسان نے جو ایک پیرامیٹر یا ٹارگٹ مقاصد سیٹ کیے ہوئے ہیں اگر وہ اچیو کر لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سکسیزفل اور سیٹسفائیڈ سمجھتا ہے. مثلاً ایک انسان ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایک کامیاب کرکٹر بن جاؤں، تو اس کے لیے وہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اور ایک انسان چاہتا ہے کہ میں ایک کامیاب بزنس مین بن جاؤں، اسی طرح میں ایک کامیاب ایک شخص نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ میری 3 سال میں سیلری جو ہے پر منتھ، ہم زیادہ تر جابز کرتے ہیں روزگار کے حوالے سے، تو وہ کہتا ہے کہ میری 1 لاکھ پر منتھ سیلری اگلے 3 سال میں ہو جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا.
اگر اس کی سیلری اگلے 3 سال میں 1 کی بجائے 1.5 لاکھ پر منتھ ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ کامیاب ہوں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دین میں بہت زیادہ کام کرتے ہیں, لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہیں. جیسے ہمارے عیدی صاحب تھے, حکیم سعیدی صاحب, ہمدرد والے تھے, اور ابھی ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب اخوت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. تو ان سے اگر آپ پوچھیں تو وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اطمینان اور مطمئن کہیں گے. ان کے مقابلے میں بہت سارے لوگ ہیں جو معاشی طور پہ تو کامیاب ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے, لیکن وہ سیٹسفائی نہیں ہے, مطمئن نہیں ہے. اچھا, سیٹسفیکشن سے آپ نے بریک سے پہلے بات کی تھی ریلیکس لائف کی, جی تو میں اس کوشچن کو اس طرح سے پٹ اپ کرنا چاہوں گا کہ سیٹسفائڈ اور سکسیزفل لائف میں کیا ڈفرینس ہے؟ بالکل. اگر ہم انسان کی خمیر دیکھیں, مٹی سے بنا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچ سمجھ دی ہے, اشرف المخلوقات بنایا ہے, تو ہم میں انرجی پیدا ہوتی ہے. ہم اگر پازیٹیو مثبت سوچ رکھتے ہیں تو ہمارے پاس انرجی لیول انکریز کر جاتا ہے, اور اس انرجی کو ہم اچھے کاموں میں لگاتے ہیں, اور جو سوسائٹی ہمیں ریوارڈ دیتی ہے, ایکنالج کرتی ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ کامیاب ہو گئے. اور اگر سوسائٹی ہمارے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتی اور ان کے خیال میں کہ ہم ان کے لیے بجائے آسانی پیدا کرنے کے ہم ان کے لیے رکاوٹیں اور پرابلم پیدا کر رہے ہیں, تو آف کورس پیپلز کے فیڈ بیک کی وجہ سے ہم سٹریس میں آ جاتے ہیں اور ہم ریلیکس نہیں رہ جاتے. تو ریلیکس رہنے کے لیے ایک تو عبادت کرنی چاہیے, ہر مسلمان کو کرنی چاہیے, اور جتنی بھی انسانوں کی, لوگوں کی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں, گائیڈنس کر سکتے ہیں, آپ کو کرنی چاہیے. ہم انسانوں کی ذمہ داری ہے, مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں لوگوں کو دینا چاہیے, چاہے وقت ہو, چاہے راستہ ہو, چاہے مشورہ ہو. لوگوں کو بہت زیادہ ضروری آتا ہے. لوگ چھوٹی چھوٹے مسائل کا شکار ہیں, وہ اگر ہم ان کی ہیلپ آؤٹ کریں تو ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور ان کی لائف آسان ہو سکتی ہے. اگر ان کو ہم ہیلپ آؤٹ نہیں کرتے تو وہ ٹربل میں رہتے ہیں, پریشانی میں رہتے ہیں. اسی لیے اگر آپ نے ریلیکس لائف گزارنی ہے, اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک آپ لوگوں کے مسائل حل کریں, لوگوں کو ان کے ساتھ ڈسکس کریں, جتنا زیادہ آپ ہیلپ آؤٹ ہو سکتے ہیں. اور سب سے آسان ترین طریقہ ہے کہ آپ سمائل کریں, خوش اخلاقی سے پیش آئیں. ہم پاکستانوں میں ایک بڑی کم عادت ہے کہ ہم کسی کو مفت میں مسکراہٹ بھی نہیں دیتے. جب بھی ملتے ہیں, دو انسان ملتے ہیں تو بڑا اسپارٹ چہرے کے ساتھ ملتے ہیں. جب آپ مسکرا کے اسمائل کے ساتھ کسی سے بات کرتے ہیں تو اگلا بندہ خود بخود ہی ریلیکس ہو جاتا ہے, اور جب وہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے اور آپ ٹینس ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کو بھی ٹینشن ہو جاتی ہے. اگر آپ نے ریلیکس لائف گزارنی ہے تو سب کے ساتھ سمائل کے ساتھ پیش آئیں, خوش اخلاقی سے پیش آئیں, اور ہر وقت آپ ریلیکس رہیں, خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے رہیں, ریدر دین آپ پہ کتنا سٹریس ہے, آپ کتنی پریشانیوں کے شکار ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش امتحان کے لیے بھیجا ہے, وہ ہر انسان کی لائف میں ہے, ہر فیملی میں ہے. لیکن اگر آپ ریلیکس رہیں گے, آپ خوش اخلاقی سے پیش آتے رہیں گے, تو اس کی وجہ سے آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں نا وہ بھی ریلیکس ہو کے, ذہنی طور پہ ریلیکس ہو کے مسائل کا حل نکال لیں گے. اوکے جی, سامعین ہمارے ساتھ موجود ہیں جی تنزیل الرحمان صاحب, ہمارے ساتھ ہمیں پیغام موصول ہوا ہے ملک نورین کا, بہت شکریہ آپ کا. اور اس کے بعد ہمیں بے نام ایک پیغام موصول ہوا ہے, انہوں نے پوچھا سوچ کو کیسے پازیٹیو کیا جائے. تو محترم اس کے متعلق بتائیے گا کہ سوچ کو کیسے پازیٹیو کیا جائے, اور جہاں انسان سوچتا ہے کہ یہ کسی کے متعلق, میں اب ان کا سوال تھوڑا سا موڑ دیتا ہوں کہ کسی کے متعلق سوچ کو کیسے پازیٹیو کیا جائے. کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں نا, ہم جج بہت کرتے ہیں لوگوں کو, یہ تو ایسا ہے, یہ تو ویسا ہے, اس کا یہ ہوگا. جس کے پاس بڑی گڈی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دوسرے طرف سے آئی ہوگی, یہ اس نے حلال سے تو نہیں کمائی ہوگی. تو ایسا کیوں ہے, ہم پازیٹیو کیوں نہیں رہتے ہیں, پازیٹیو سوچ کو کیسے اپنا سکتے ہیں؟ جی بالکل, بڑا زبردست کوشچن ہے کہ سوچ کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے, تھاٹ کیسے چینج کی جا سکتی ہے. ویری سمپل, جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ مثبت سوچ والے اچھے دوست بنانا شروع کریں. فرینڈز کا آپ کی سوچ تبدیل کرنے میں بہت اہم کردار ہوتا ہے. آپ نے ایک مقصد بنا لیا کہ میں نے کامیاب ہونا ہے بزنس میں, میں نے ڈگری کرنی ہے, میں نے کوئی سکل سیکھنی ہے, ہنر سیکھنا ہے, میں نے اپنی لائف کو آسان کرنا ہے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ
اس سوچ کے جو لوگ ہیں ان کو تلاش کریں اور ان کی کمپنی انجوائے کرنا شروع کریں، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیں، آپ کی سوچ خود بخود تبدیل ہو جائے گی۔ میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ اپنے سے بڑے لوگوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ دوستی لگاتا ہوں، ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ان کی کمپنی کو انجوائے کرتا ہوں، کیونکہ میرے ہم عمر جو لوگ ہیں مجھے وہ علم، تجربہ، ایکسپیرینس نہیں دے سکتے جو ایک تجربہ کار اور جس نے عمر گزاری ہے، جس نے زندگی کے گرم سرد حالات دیکھے ہیں، وہ دے سکتا ہے۔ آپ اسی لیے سب کے والدین، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے، والدین کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ بیٹھیں، ٹائم گزاریں، وہاں سے آپ کو مثبت سوچ بھی ملے گی اور بہت کچھ ملے گا جو آپ کو لائف میں کام آئے گا اور آپ کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ عام طور پر ہمارے جو نوجوان ہیں وہ زیادہ تر ٹائم اپنے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے فرینڈز ہیں، ینگ ہیں، نوجوان ہیں، یہی ہمارے بہترین دوست ہیں اور ہماری کامیابی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کی یہ سوچ تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے، اس کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ جو کہتے ہیں بادب بانصیب، جو بزرگوں کی، سینئرز کی، بڑوں کی اور جو ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں، بڑے ہیں، ان کا احترام کرتا ہے، ان کے ساتھ وقت گزرتا ہے، تو ان کی سوچ خود بخود تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ سب سے آسان ترین طریقہ ہے۔ اچھا سر، ایک تو ہے کہ آپ ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کی عزت کریں، بالکل ان کی عزت کرنی چاہیے، عزت کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ کہیں پر ان کی رائے سے اختلاف ہوتا ہے۔ اختلاف ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود ہی غلط ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے سے بڑے سے کچھ اس کے متعلق مزید سننا چاہتا ہے، اس وجہ سے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے اس متعلق اختلاف ہے، تو یہ بھی بدتمیزی میں آ جاتی ہے چیز۔ بالکل آ جاتی ہے۔ اچھا۔ اس کا بڑا سمپل طریقہ ہے، آپ اسیس کرنا شروع کریں، ان کی باتوں پہ غور کرنا شروع کریں، وہ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں۔ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ایگری کر رہے ہیں تو آپ ان کی تعریف کریں، ان کے سامنے وہ خوش ہوں گے، مزید آپ کو زیادہ علم دیں گے۔ لیکن اگر کوئی چیز آپ کو، کوئی بات ان کی آپ کو اچھی نہیں لگ رہی، بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ کیوں؟ ان کی بات، ہم نوجوان ہیں اور ہمیں اکثر باتیں سمجھ نہیں آتی بزرگوں کی، بڑوں کی۔ پھر جب تھوڑا سا وقت گزرتا ہے تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ان کی بات ٹھیک تھی اور ہمیں بہت زیادہ نقصان سے انہوں نے بچا لیا ہے۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کی جو باتیں ایگری کر رہے ہیں ان سے ایگری کریں، ان کی تعریف کریں اور ان کا تھینک یو، شکریہ ادا کریں، جو ہم پاکستانی بہت کم ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اگر کسی بات کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ہماری سمجھ، میچورٹی لیول کم ہے، اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو خاموش ہو جائیں اور انتظار کریں، آبزرو کریں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں جواب مل جاتا ہے کہ ہم ٹھیک تھے یا نہیں تھے، اور عام طور پہ ہم غلط ہوتے ہیں، بزرگ ٹھیک ہوتے ہیں۔ بزرگ ٹھیک ہوتے ہیں، بالکل۔ اور انسان کو خود بھی معلوم ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں اور محترم ٹھیک ہے، لیکن میں اب ان سے مزید تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ سے اختلاف رائے، میرا خیال ہے ایک رشتے میں، بڑے چھوٹے کا رشتہ ہو، چھوٹے چھوٹے کا رشتہ ہو، بڑے بڑے کا رشتہ ہو، اس میں ایک اختلاف رائے کی گنجائش میرا خیال ہے ہونی چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل ہونی بھی چاہیے، کرنی بھی چاہیے، لیکن ڈیسنٹ طریقے سے، ڈیسنٹ طریقے سے۔ پہلے ان سے اجازت لے لیں کہ جو بھی آپ کے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ اجازت دیں، عام طور پہ جب آپ ڈیسنٹ طریقے سے بات کرتے ہیں تو ذہنی طور پہ تیار ہو جاتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہے جس، کیونکہ بڑے بھی ہیں، ان سے بھی کہیں نہ کہیں سوچ ہے، وہ سوچ غلط سوچ سکتے ہیں یا فیصلہ غلط کر سکتے ہیں۔ اور آج کی ینگ جنریشن میں بہت سارے معاملات میں ان کی امپرومنٹ کی گنجائش ہے، لیکن ایک اچھی عادت یہ ہے کہ ان کے پاس نالج، انفارمیشن بڑوں سے زیادہ ہے۔ تو بڑوں سے جب وہ نالج، انفارمیشن شیئر کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے خیال میں یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اس کو بھی اگر آپ کنسیڈر کر لیں، غور کر لیں، تو بڑے جب وہ غور کرتے ہیں تو وہ ریویو کر لیتے ہیں اپنی رائے سے، وہ ایگری کر جاتے ہیں جو نوجوانوں سے۔ اچھا سر، میرا یہ بڑے چھوٹے کا یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے اس سوال کی جانب آنا چاہتا تھا۔ ہماری معاشرے میں لینگویج کا بڑا کردار ہے، تو ظاہری بات ہے ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں تو لینگویج اپنا کردار ادا کرتی ہے، ایک میڈیم ہے کمیونیکیشن کا۔ تو لینگویج، اب ہماری اردو بھی ہے، انگلش بھی ہے، کچھ لہجے ہوتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کامیاب انسان زبان اور لہجے کا استعمال کیسے کرتا ہے، اور کامیاب ہونے کے لیے زبان اور لہجہ کیسا ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں زبان سے زیادہ لہجہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ جو لوگ پولائٹ رہتے ہیں، نرم مزاج رہتے ہیں، نرم دل رہتے ہیں، پیار سے بات کرتے ہیں، خوش اخلاقی سے بات کرتے ہیں، اگر کوئی بندہ ان سے اختلاف بھی کر دیتا ہے یا
ان کے ساتھ ریوڈ بیہیویئر کے ساتھ بھی پیش آتا ہے، تو بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ اگلا بندہ خود ہی شرمندہ ہو جاتا ہے، اور وہی بندہ جو آپ سے اختلاف کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، سب سے بڑا آپ کا سپورٹر بن جاتا ہے۔ میری اپنی لائف میں اس طرح کے بہت زیادہ واقعات ہیں، مجھے اب یاد بھی آ رہے ہیں کہ کسی جگہ ایسے ہی بیٹھے تھے تو اختلاف رائے ہوا، کچھ لوگ تھے جنہوں نے اختلاف کیا میری باتوں سے، اور میں نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا، میں واپس آ گیا۔ جب دوبارہ ان کے پاس گیا تو وہ پہلے سے زیادہ خوش اخلاقی سے ملے، اور جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس سے زیادہ انہوں نے ہیلپ کی، اور جو چیزیں مجھے مدد چاہیے تھی اس میں دی۔ تو میری اپنی رائے یہ ہے کہ انہوں نے اس ٹائم میں سوچا ہوگا کہ بچہ جو باتیں کر کے گیا ہے یہ باتیں تو ٹھیک ہیں، آف کورس وہ بزرگ تھے، مجھ سے عمر میں بڑے تھے، اور انہوں نے میری جتنی عمر ہے اتنا ان کا زندگی کا تجربہ ہے۔ بعد میں انہوں نے پھر وہ سارا تجربہ دیا اور جتنی بھی مدد ہو سکتی تھی کی، اور اس سے پھر معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے اور لوگوں کے لیے کافی آسانیاں پیدا ہوئیں۔ تو یہ بھی ایک پرسپیکٹیو ہے، آپ جب اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دیتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں ڈیسنٹ طریقے سے، تو اگلا بندہ مان جاتا ہے۔ لیکن جب آپ تھوڑا سا سخت لہجہ اپنا دیتے ہیں، ریوڈ ہو جاتے ہیں اور لڑنے مرنے پہ آ جاتے ہیں کہ میری بات مانیں گے ٹھیک، نہیں تو میرا بائیکاٹ ہے، تو پھر اگلا بندہ ذہنی طور پہ اگر تیار بھی ہو کہ آپ کی بات مان لینی ہے، تو آپ کے مزاج، لہجے اور رویے کی وجہ سے جو ہے نا وہ آپ کی بات نہیں مانتا، اور آپ اپنا نقصان کر لیتے ہیں، کیونکہ کوئی کسی کا نقصان نہیں کرتا، اپنا ایک امیج بھی آپ لوز کر دیتے بالکل ہیں، جی، پرسیپشن۔ بالکل۔ اچھا سر، ہمارے سننے والوں کے لیے ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے، تو کچھ پیغام اگر آپ دینا چاہیں ہمارے سننے والوں کے لیے، یوتھ کے لیے، اور جو بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں، تو کائنڈلی پلیز۔ میرا نوجوانوں کے لیے، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے پیغام ہے کہ وقت کی پابندی کریں، اور اپنی لائف میں ڈسپلن لے کر آئیں، آنیسٹی، ایمانداری لے کر آئیں، اپنے آپ کے ساتھ انصاف کریں، کیونکہ سر ہم لوگ جو ہے نا، ہم اپنے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، بہت زیادہ ناانصافی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے، اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ڈسپلن اختیار کریں، ایمانداری اختیار کریں، اپنے آپ کے ساتھ سنسیئر ہو جائیں، اور وقت کی پابندی کریں، 24 آورز ہیں، اسٹڈی کے ٹائم اسٹڈی کریں، اور جو فیملی کا ٹائم ہے اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان کا ٹائم دیں، اور جنرل عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اچھے اخلاق اپنائیں، دھیما مزاج رکھیں، اور صدقہ جاریہ بھی ہے، کم از کم خوش اخلاقی سے اور سمائل کے ساتھ سب کے ساتھ پیش آئیں۔ آپ جب مسکرا کے کسی سے بات کریں گے یا کسی کے سامنے پیش ہوں گے تو ایک پرسیپشن، امیج بھی آپ کی شخصیت کا اچھا بنے گا، اور وہ آپ کے ساتھ تعاون بھی کرے گا، اور جو اچھا اخلاق ہے بیسیکلی آپ کی خاندان کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، آپ کی تربیت کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان اچھے طریقے سے کہیں بات کر رہا ہے تو ایک عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس کی فیملی، خاندان ایسا ہے، اور اگر کوئی انسان کہیں پہ جا کے بد مزاجی اور لڑائی سے لڑ رہا ہے تو عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ ان کے بڑوں نے، والدین نے اچھی تربیت نہیں کی۔ تو خوش رہیں، ریلیکس رہیں، بے جا غیر ضروری لوگوں کے ساتھ الجھن سے بچیں، نفرت کسی سے بھی نہ کریں، کیونکہ جب ہم نفرت کرتے ہیں، اگر ہو سکتا ہے بعض اوقات لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں، معاف کر دیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور اپنی ریلیکس لائف کے لیے، معاف کر دیں، نفرت کسی سے نہ کریں، جس سے آپ بیماریوں سے بچتے رہیں گے اور ریلیکس لائف گزاریں گے۔ چلیں جی، بہت بہت شکریہ جی۔ سامعین، ہمارے ساتھ موجود شکریہ۔ تھے مسٹر تنزیل الرحمان صاحب، HOD ہیں اسکول آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی، دی یونیورسٹی آف فیصل آباد۔